بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أخذ بالحلم بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز، محترم و مکرم، نہایت واجب الاحترام اور اسلام سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، آج 20 جنوری 2023 بمطابق 27 جمادی الاخری 1444 ہجری بروز جمعۃ المبارک ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کا جز اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث کی جز کی تلاوت کی ہے۔ جنوری کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے جنگ آزادی اور علماء ہند، خصوصاً علماء دیوبند، ان کی کچھ قربانیاں اور کارگزاریاں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے دوستو، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی جنوری، اس مہینے میں 26 جنوری کو ہمارے ملک کا قانون بنایا گیا، ہمارے ملک کے رولز بنائے گئے، اور اس کو یوم جمہوریہ کا نام دیا گیا۔ آگے بتلاؤں گا میں کہ اس کو یوم جمہوریہ کا نام کیوں دیا گیا۔ میرے دوستو، جس ملک اور جس دیش میں ہم رہتے ہیں، اس دیش میں مسلمانوں نے 100 سالہ بلا شرکت غیر حکومت کی، بلا شرکت غیر، اور اس ملک کو اس زمانے کا سب سے امیر ترین ملک، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ بلا شرکت غیر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ ہمارے اس ملک میں ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جس میں کوئی انسان کسی پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے اس ملک میں ایسا زمانہ بھی گزرا ہے، کوئی انسان کھلے عام شراب نہیں پی سکتا تھا، کھلے عام کوئی گناہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے ملک میں ایسا دور بھی گزرا ہے
کہ کوئی انسان کھلے عام کسی برائی کو انجام دینے کی طاقت اور قوت تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 100% نہ صحیح لیکن اکثر طور پر، کثیر طور پر اسلامی قوانین اس دیش میں نافذ کیے گئے تھے۔ کوئی چوری کرتا تو اس کو فوراً اس کی سزا دی جاتی تھی، کوئی زناکاری کرتا تھا فوراً اس کو زناکاری کی سزا دی جاتی تھی، کوئی شراب پیتا تھا تو اس کو فوراً شراب نوشی کی سزا دی جاتی تھی، کوئی کچھ بڑا گناہ کرتا تھا فوراً اس کو اس گناہ کے مناسب سزا دی جاتی تھی۔ لیکن جب یہ بدبخت انگریز، اسلام، قرآن اور حدیث کا دشمن اس ملک میں داخل ہوا 1603 کے اندر، اس ملک میں 1603 میں وہ آیا، سب سے پہلے وہ ممبئی اور اس کے مضافات میں گیا اور تجارت کی غرض سے وہ آیا تھا۔ میرے دوستوں، میں مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ توجہ سے سننا۔ 1603 کے اندر جب یہ ناپاک انگریز اس ملک ہمارے ہندوستان میں آیا، تجارت کی غرض سے آیا تھا، اس نے تجارت کرنا شروع کر دی۔ برٹش اور پرتگیز یہ دو انگریز 1603 میں سب سے پہلے ممبئی کے علاقات میں آئے اور انہوں نے تجارت کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کے باشندے، اس ملک کی عوام بڑی بھولی بھالی لگتی ہے، ان کو کچھ ان کی ہوشیاری نہیں ہے، ان کے اندر اتنی عقل اور اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ تو پھر اس نے یہ سوچا کہ اب ہم اس ملک پر اپنا تسلط اور اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں، اپنی حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا، پھر انہوں نے بغاوت کرنا شروع کر دی۔ وہ دور تھا حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمہ اللہ کا، وہ دور تھا 1688 میں جب اس نے بغاوت کرنا شروع کر دی۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمہ اللہ کو ان کی اطلاع ملی کہ انگریز اس ملک میں داخل ہو کر کے اپنا جھنڈا لہرانا چاہتا ہے اور ہمارے اس ملک پر اپنا قبضہ اور تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر ان کی بغاوت کو اپنے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے ختم کرنے کے لیے، ان کی سازش کو شکست کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے اپنے کچھ سپاہی اور وزیر ان کے پاس بھیجے۔ سپاہی اور وزیروں نے حضرت اورنگزیب کی خدمت میں ان کو لا کر کے قید کر دیا، اور پھر اس کے بعد 1690 کے اندر یہ انگریز حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ حضرت اورنگزیب نے ان کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو آگے اور سننا، جب 1600 کا دور ختم ہو گیا، 1703 کے اندر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جب اس دنیا سے وفات پا گئے، تو پھر ان انگریزوں نے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے جو فرزند تھے، ان کے فرزند کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ان انگریزوں نے جھگڑا لڑایا، بھائی کو بھائی سے لڑایا، باپ کو اولاد سے لڑایا، ماں کو بیٹی سے لڑایا، اور جھگڑے فساد مسلمانوں کے درمیان اس نے قائم کرا دیے۔ ان کے درمیان اس نے نفرتیں پھیلا دی، ان کے اتحاد کو، ان کے اتفاق کو، ان کی اجتماعیت کو اس ملعون انگریز نے ختم کرنے کی انتھک اور لامحدود کوشش کی۔ پھر اس کے بعد دور آیا وردی علی خان کا۔ یہ جنگ آزادی جو بولتے ہیں ہم 1857 سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ جنگ آزادی 1600 کے اندر سے شروع ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے اس جنگ آزادی کو لڑنے والے حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمہ اللہ تھے، کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے ان بدبخت انگریز کو قید کرنے کا حکم دیا تھا، یہ ان کے ساتھ جنگ آزادی تھی۔ میرے دوستو پھر آگے دور آیا 1744 میں وردی علی خان نے اس جنگ آزادی کی مہم چلائی اور انگریز کو شکست دے کر دوچار کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 1757 کا دور آیا۔ 1757 میں پھر انگریز نے اپنا تسلط اس ملک پر کرنا چاہا، اس ملک پر قبضہ جمانا چاہا۔ پھر اس کے بعد حیدر علی خان جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کے والد کہے
کہے جاتے ہیں، حضرت حیدر علی خان نے اس جنگ آزادی کی مہم چلائی اور انگریز کو شکست دے دی اور ان کو ہرا دیا۔ پھر اس کے بعد 1757 کے بعد کا جو دور ہے، 1780 میں جب ان کا بھی انتقال ہوا، سراج الدولہ نے جنگ آزادی لڑی، پھر لیکن وہ اپنوں کی غداروں کی وجہ سے جنگ آزادی ہار گئے۔ میرے دوستو، جب انگریز اپنا اس ملک پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے تسلط کو اور اپنی حکومت کو قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا، پھر حضرت ٹیپو سلطان صاحب شہید رحمہ اللہ کا دور آیا۔ 1799 کے اندر حضرت ٹیپو سلطان صاحب شہید رحمہ اللہ نے جنگ آزادی لڑی، رات دن ایک کر کر کے انگریز کو شکست دینا چاہا۔ انگریز سے ہر موڑ پر اور ہر وقت پر ان کے ساتھ جنگ لڑنے میں لڑے رہے، جنگ لڑنے میں ان کے ساتھ مشغول ہو گئے، نہ کبھی دن کو دیکھا نہ کبھی رات کو دیکھا، بلکہ انہوں نے اس بات کا عہد کر لیا تھا، اس بات کا عہد و پیمان کر لیا تھا کہ اس ملک سے یہ ناپاک، یہ بدبخت، یہ ملعون، یہ دجال، یہ کذاب انگریز ہمارے اس ملک میں داخل ہو کر اسلامی نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ہمارے اس اسلامی قوانین کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہمارے اسلام کے بہت اچھے نظام کو اس ملک سے مٹانا چاہتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو ختم کرنا چاہتا ہے، حدیث پیغمبر کو مٹانا چاہتا ہے، اسلام کو، دین کو، ایمان کو، احسان کو، ایقان کو اس ملک سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان صاحب شہید رحمہ اللہ نے ایک اپنی فوج بنائی، فوج تیار کی کہ ہمیں اس انگریز کے خلاف جنگ کو لڑنا ہوگا، اس انگریز کے خلاف ہمیں جنگ آزادی کی مہم چلانا ہوگی۔ تو بہت سارے افراد جو مسلمان تھے حضرت ٹیپو سلطان صاحب شہید رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر کے لڑے اور اتنے لڑے کہ 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان صاحب شہید رحمہ اللہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گئے، اپنوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دور آیا 1800 کا، 1803 کے اندر علماء میدان میں آئے، پھر علماء نے میدان میں آ کر دیکھا کہ اب یہ انگریز کا تسلط ہمارے اس ملک ہندوستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ اپنی حکومت قائم کرتے چلا جا رہا ہے۔ پھر علماء کے ایک میٹنگ بیٹھی، میٹنگ بیٹھنے والوں میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی موجود تھے، ان کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی موجود تھے، اور اس دور کے سارے علماء کرام بیٹھے، انہوں نے مشورہ کیا۔ پھر اس میٹنگ میں اس ملک کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا گیا اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنی آواز کو، اپنی ندا کو بلند کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ اے اس ملک کے باشندوں اور اے اس ملک کی عوام، اب جس ملک کے ہم رہ رہے ہیں، جس ملک کے ہم باشندے ہیں، اب یہ ملک دارالحرب ہو چکا ہے، یہاں اسلامی نظام ختم کیا جا چکا ہے، یہاں اسلامی قانون کو اس انگریز بدبخت نے ختم کر دیا ہے۔ اس ملک کے باشندوں، اب یہ ہمارا ملک دارالحرب بن چکا ہے، اب ہمارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، اب جہاد کر کر کے اس انگریز بدبخت کو، اس کذاب و دجال کو، اس ملعون کو، اس ناپاک انگریز کو ہمارے ملک سے نکالنا ضروری ہوگا۔ لہذا میں تمام علماء کی میٹنگ میں اور تمام علماء کی موجودگی میں اور تمام اس ہندوستان کے اور اس ملک کے باشندوں کی موجودگی میں اب یہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ ہمارا ملک دارالحرب بن چکا ہے، اب ہم سب پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اب ہمیں علم جہاد کو اس ملک میں لہرانا ہوگا اور اس بدبخت انگریز کو جہاد کے ذریعے سے اس ملک سے ختم کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے فتویٰ دیا۔ میرے دوستو، جب انگریز بدبخت کو معلوم پڑا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے کہ فتویٰ دیا ہے کہ اس ملک میں جہاد فرض قرار دیا اور انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کو حرام قرار دیا، تو پھر اس نے ایک وارنٹ جاری کرائی اور قید کرنے کا حکم دیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کو انگریز کی اس عدالت میں لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، اے شاہ عبدالعزیز، کیا آپ نے ہمارے خلاف اس ملک میں فتویٰ دیا ہے؟ کیا آپ نے جہاد کا اس ملک میں فتویٰ دیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب نے وہ بانگ دوہل یہ اعلان کیا، اے انگریز،
دیتا رہوں گا، کیونکہ تو اس بدبخت انگریز و ناپاک انگریز، دجال و کذاب و ملعون انگریز ہمارے اس ملک میں داخل ہو کر تو اپنی حکومت کو مسلط کرنا چاہتا ہے اور ہمارے اس پیارے نظام، اسلامی نظام کو، قانون کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے وہ بانگ ڈھول اپنی آواز کو لہراتے ہوئے وہ بانگ ڈھول تمام انگریزوں کے سامنے فتویٰ دیا، جس کی بنیاد پر انگریز بدبخت نے ان کی آنکھوں میں زہر ڈال دیا اور وہ آنکھ سے معذور ہو گئے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد ایک مہم چلائی گئی، علماء میدان میں آئے، پھر علماء نے فیصلہ یہ کیا کہ اب جنگ آزادی ہمیں لڑنا ہوگی، اب اس جنگ کو، اس انگریز بدبخت کو ہمارے اس ملک سے بھگانا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، تاکہ ہمارا اسلامی نظام اس ملک میں نافذ رہے، اس ملک میں قائم و دائم رہے۔ پھر ایک میٹنگ بیٹھی، میٹنگ میں بیٹھنے والے حضرت بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ تھے، میٹنگ میں بیٹھنے والے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی رحمہ اللہ موجود تھے، میٹنگ میں بیٹھنے والے حضرت محدث احمد علی سہارنپوری موجود تھے، میٹنگ میں بیٹھنے والے دیوبند کے سرخیل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ موجود تھے۔ میٹنگ میں یہ بات طے پائی کہ اب ہمیں جنگ آزادی لڑنا ہوگی، اس بدبخت انگریز کو اس ملک سے بھگانا ہوگا۔ میٹنگ میں یہ بات طے پا گئی، پھر سارے عوام کے اندر اور سارے اس ملک کے باشندوں کو جمع کر کے یہ بتلایا گیا، یہ واضح کر دیا گیا کہ اب ہمیں سب مل کر کے اس بدبخت انگریز کا اس ملک سے خاتمہ کرنا ہوگا، اس ملک سے اس ناپاک انگریز کو ہم سب مل کر کے ہمیں بھگانا ہوگا، اس کو یہاں سے دوڑانا ہوگا، تاکہ ہم اس ملک میں جیسے امن و امان کے ساتھ، اسلامی نظام کے ساتھ، اسلامی قوانین کے ساتھ اس ملک میں رہ رہے تھے، تاکہ ہم ویسے ہی رہیں۔ جہاد کا فتویٰ دے دیا گیا۔ پھر 1857 کے اندر جنگ آزادی لڑی گئی۔ میرے دوستوں، سب سے پہلے جنگ جو شروع ہوئی شاملی کے میدان میں لڑی گئی، اسی جنگ میں حضرت حافظ ضامن صاحب شہید رحمہ اللہ شہید کر دیے گئے۔ اسی جنگ کے اندر 51,000 علماء اکرام کو شہید کر دیا گیا۔ ایک انگریز کے بارے میں ایک مؤرخ عرض یہ کرتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر شاملی کے میدان تک کوئی ایسا درخت خالی نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ 51,500 علماء اکرام کو اس جنگ میں شہید کر دیا گیا اور 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام اس جنگ میں کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ملک کے سارے باشندوں میں سے مختلف مذاہب کے لوگ اس دیش میں بستے تھے، تو 5 لاکھ عوام اس جنگ میں شہید ہو گئی، جس میں 2 لاکھ مسلمان تھے، 51,500 علماء اکرام تھے۔ پھر اس جنگ میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہم شکست کھا گئے، علماء، عوام، اس دیش کے باشندے، اس دیش کی عوام شکست کھا گئی۔ پھر اس کے بعد 1857 کے بعد پھر ایک اور میٹنگ بیٹھی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اپنا سفر مکہ المکرمہ کی طرف کر گئے۔ مکہ المکرمہ میں جا کر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے دعائیں کی اس ملک کے لیے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو چمٹ کر کے دعائیں کی۔ میرے دوستوں، جب علامہ قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے ایک میٹنگ بٹھائی تو میٹنگ میں ایک کسی آدمی نے کہا کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، ہمارے پاس اسباب اور مسلحہ کی کمی اور قلت ہے، ہم ان سے جنگ لڑیں گے تو ہار جائیں گے۔ حضرت علامہ قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے خالق حق جل مجدہ و علا پر اعتماد اور یقین کرتے ہوئے اپنی آواز لگائی کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تمہیں کیا وہ جنگ بدر کا 313 کا لشکر کا واقعہ یاد نہیں ہے کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد
غیر مسلحہ طور پر 313 تھی، کفار کی تعداد مسلح طور پر 1000 کے قریب تھی، لیکن پھر بھی میرے اللہ حق جل مجدہ نے، اس خالق رب العالمین نے ان 313 کے لشکر کو 1000 کے لشکر پر غالب کر کے دکھا دیا تھا۔ کیا تم کو وہ واقعہ قرآن میں جو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ پھر میٹنگ میں یہ بات طے ہو گئی کہ ہمیں انگریز سے لڑنا ہوگا، اس انگریز سے جنگ کرنا ہوگا، اس انگریز سے جہاد کر کر کے اس کو اس ملک سے بھگانا ہوگا۔ جنگ لڑی گئی، لیکن اپنوں کے پاس ہتھیار کی کمی تھی، اپنوں کے پاس اسباب و وسائل کی اور اسلحہ کی کمی تھی، جس کی بنیاد پر اس دیش کی عوام اور مسلمان اور علماء شکست کھا گئے اور وہ فتح پا گیا، وہ جیت گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور میٹنگ بیٹھی، جس میں میٹنگ میں بیٹھنے والے قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ تھے، میٹنگ میں بیٹھنے والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ تھے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ تھے۔ میرے دوستو، پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب مدرسے کی بنیاد رکھنا ہے۔ توجہ رکھنا، میٹنگ میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب مدرسے کی بنیاد رکھنا ہے۔ ہم مدرسے کی بنیاد رکھیں گے جس میں مسلمان اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجیں گے، اور پھر ہم اس مدرسے سے علماء پیدا کریں گے اور علماء کو فارغ کریں گے جو اس دیش کی آزادی کی خاطر لڑیں گے اور اس دیش کے لیے امن و امان کو قائم کرنے کی انتھک کوششیں کریں گے۔ میرے دوستو، 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والوں میں 5 آدمیوں کے نام تھے۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ اس جگہ پر سوئے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس جگہ پر آرام فرما رہے تھے، رات میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت پیغمبر کریم آمینہ کے در یتیم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والتسلیم خواب میں آئے اور فرمایا، اے رفیع الدین، کس بات سے آپ پریشان نظر آتے ہو؟ ہمیں تو آپ پریشان نظر آتے ہو، معاملہ کیا ہے آپ ذرا بتلائیے۔ شاہ رفیع الدین نے خواب میں ہمارے پاک پیغمبر سے فرمایا کہ اے میرے پاک پیغمبر، معاملہ یہ ہے کہ اب اس ہندوستان سے آپ کے اسلام کو، آپ کے ایمان کو، آپ کے قرآن کو، آپ کے حدیث کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم نے چاہا کہ اب مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے، ہمیں مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا، رفیع الدین، میرے پاس یہ چھڑی جو آپ کے سامنے پڑی ہے دے دو۔ ہمارے پاک پیغمبر کے ہاتھ میں خواب میں انہوں نے اس چھڑی کو، اس لکڑی کو دیا۔ میرے پاک پیغمبر نے خواب ہی کی حالت میں ایک گول دائرہ بنایا۔ پھر اس کے بعد صبح ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ نے دیکھا کہ وہ لکڑی ویسی کہ ویسی وہی پڑی ہوئی ہے جہاں پیغمبر نے رکھی تھی، اور گول دائرہ بنا ہوا ہے، گول دائرہ بنا ہوا ہے۔ پھر اس جگہ پر دارالعلوم دیوبند بنایا گیا، مدرسہ بنوایا گیا۔ میرے دوستو، اس لیے ترانے میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ پھر اس کے بعد 5 علماء نے مل کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے حضرت حجت الاسلام کا قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے پہلی اینٹ رکھی۔ دوسری اینٹ رکھنے والوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نور اللہ مرقدہ تھے۔ تیسری اینٹ رکھنے والوں میں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ موجود تھے۔ چوتھی اینٹ رکھنے
والوں میں حضرت محدث احمد علی سہارنپوری موجود تھے، 5ویں اینٹ رکھنے والوں میں حضرت حافظ عابد حسین صاحب رحمہ اللہ موجود تھے۔ ان 5 علماء نے مل کر اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم کی بنیاد رکھنے کے بعد طلبہ آتے گئے اور پھر اس کے بعد طلبہ آتے گئے اور وہاں سے فارغ ہو کر کے گئے۔ پھر 1947 کے اندر جب جنگ آزادی لڑی گئی تو اس جنگ میں اللہ پاک نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو یعنی اس ملک کے باشندوں کو اور فتح عطا فرمائی اور اس بدبخت انگریز کو شکست سے دوچار کر دیا۔ میرے دوستو، ہمارا ملک پھر آزاد ہو گیا، اس ملک کی آزادی ہو گئی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والوں میں 5 آدمیوں کے نام تھے۔ اب میں آپ کو ایک علمی بحث کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ عربی میں ایک لفظ ہے تفاعل، نیک فالی کے طور پر ان 5 نے جب بنیاد رکھی ہے نیک فالی کے طور پر قرآن اور حدیث سے جوائن کر کر آپ کو میں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ کسی آدمی نے اپنے بچے کا نام رکھا کہ میرے بچے کا نام اسد۔ بھئی اسد کیوں رکھا؟ کہ اسد کے معنی شیر کے آتے ہیں، اس لیے رکھا تاکہ شیر کی بہادری اور دلیری اس کے اندر آئے اور یہ بہادر بنے، دلیر انسان بنے، اس لیے شیر میں نے اس کا نام اسد رکھا۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے فرزند ارجمند جب پیدا ہوئے، حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا۔ پیغمبر کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ ہم نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ان کا نام حرب نہ رکھو، اس لیے کہ حرب کے معنی جنگ کرنے کے آتے ہیں، تو اس کا نام حسن رکھو تاکہ یہ جنگجو بننے کے بجائے صلح جو انسان بنے۔ تو میرے دوستو، حرب کو بدل کر کے ان کا نام حسن رکھ دیا گیا۔ تو حضرت علامہ قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے پہلی اینٹ رکھی۔ میں نے بخاری شریف کتاب کھولی تو مجھے ایک حدیث پاک ملی۔ حدیث پاک میں پیغمبر نے بیان یہ فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ ہمارے پاک پیغمبر نے بیان یہ فرمایا کہ اللہ پاک علم و عمل مجھے دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، اور وہ علم و عمل میں عوام کو اور دنیا والوں کو تقسیم کر رہا ہوتا ہوں۔ تو حضرت علامہ قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھ کر کے یہ بات بتلا دی کہ یہ پہلی اینٹ میں رکھ رہا ہوں، اب یہاں سے علوم نبوت کے چشمے پھوٹیں گے اور یہاں سے علم پوری دنیا میں اللہ پاک پہنچائیں گے، اسلام کے آواز پوری دنیا میں اللہ پاک اس مدرسے سے پہنچائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے دوسری اینٹ رکھی۔ میں نے قرآن کریم پارہ نمبر 12 کو کھولا تو پھر قوم لوط کا واقعہ بیان یہ کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی ظالم قوم سے فرمایا، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی رشید آدمی موجود نہیں ہے؟ میرے دوستو، رشید کسے کہتے ہیں؟ رشید اسے کہتے ہیں جو فتنوں کے دروازوں کو بند کر دے، گمراہی کے دروازوں کو جو سدے باب کر دے، فتنوں کو ختم کر دے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے دوسری اینٹ رکھ کر کے یہ بات واضح فرما دی کہ اب فتنوں کے دروازے بند ہو گئے، اب ظلم کے دروازے بند ہو گئے، گمراہی اور ضلالت کے دروازے بند ہو گئے۔ تیسرے آدمی جنہوں نے اینٹ رکھی ان کا نام محدث احمد علی سہارنپوری ہے۔ میں نے قرآن کریم کو کھولا، پارہ نمبر 26 میں مجھے احمد نام ملا، من بعد اسمہ احمد، کہ احمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی خوشخبری دی جائے، جس کی بشارت سنائی جائے، احمد اسے کہتے ہیں۔ تو حضرت محدث احمد علی سہارنپوری نے دارالعلوم دیوبند کی اینٹ رکھ کر کے یہ بات بتلائی کہ اب یہاں سے علم کی نہریں جاری ہوں گی، اب یہاں سے علم کا سمندر جاری ہوگا۔ خوشخبری دے دی، علم کی اشاعت کی خوشخبری دے دی، دین اسلام کی پھیلانے کی۔ پھر اس کے بعد ان کے نام کے آگے علی لگتا ہے۔ میں نے حدیث پاک پڑھا اور الکامل لابن عدی میں حدیث پاک موجود ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر نے بیان یہ فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ہمارے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا، میں شہر علم کا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو محدث احمد علی سہارنپوری نے بخاری شریف پر حاشیہ لکھ کر کے بتا دیا کہ بخاری شریف کسی حاشیے سے سمجھ میں آئے گی۔ بخاری شریف پر آپ بخاری شریف اٹھائیے، حاشیہ محدث احمد علی سہارنپوری کا ہے۔ میرے دوستو، چوتھے نمبر پر اینٹ کی بنیاد رکھنے والے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ موجود تھے۔ میں نے قرآن کریم کو کھولا تو پارہ نمبر 28 میں مجھے یرفعو کے معنی مل گئے کہ رفیع کسے کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے بیان یہ فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ حضرت رفیع الدین صاحب نے چوتھی اینٹ رکھ کر کے یہ بات واضح کر دی کہ جو اس علم کو حاصل کرے گا اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بلند کر دے گے۔ پانچویں آدمی کا نام جس نے اینٹ رکھی حضرت عابد حسین صاحب تھے۔ میں نے قرآن کریم پارہ نمبر 30 کو کھولا کہ قرآن کریم عابد کسے کہتا ہے، تو پھر مجھے یہ بات مل گئی۔ قرآن کریم نے کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ عابد اسے کہتے ہیں کہ جو انسان علم کو حاصل کرے، اس علم کے حصول کے بعد اس پر عمل کرے۔ تو دارالعلوم دیوبند کی 5ویں اینٹ رکھ کر کے یہ بات عابد حسین صاحب نے واضح کر دی کہ جو اس عباد الرحمن میں آئے گا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے یہاں ہوں گے، اس دارالعلوم کے اندر رحمان کے خاص بندے ہوں گے۔ جو اس عباد الرحمن میں آئے گا اللہ پاک اس عباد الرحمن کی برکت سے فادخلی جنتی، جنت عطا فرمائے گی۔ میرے دوستو، پھر میں نے دیکھا کہ جب بنیاد رکھی گئی، ایک انار کا درخت تھا، توجہ رکھنا، انار کے درخت کے نیچے پڑھنے والے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ، ان کا نام بھی محمود، پڑھانے والے استاذ کا نام بھی محمود، دونوں کا نام محمود، اور جس درخت کے نیچے پڑھا جا رہا ہے اس درخت کا نام انار۔ اللہ پاک نے سورہ رحمان میں بیان یہ فرمایا، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، کہ اللہ پاک جنتیوں کو جنت میں بطور اعزاز اور بطور مہمانی اور بطور اکرام و احترام کے انار عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے پھر بطور تفاعل اور نیک فالی کے طور پر یہ بات سمجھایا کہ جو اس انار کے درخت کے نیچے آئے گا، جو اس انار کے درخت کے نیچے پڑے گا، اللہ پاک اس کو جنت کا انار عطا فرمائے گی، اللہ پاک اس کو جنت کا انار عطا فرمائے گی۔ میرے دوستو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی دارالعلوم جو جنگ آزادی سے آج سے 150 سال پہلے تیار کیا گیا اور بنیاد رکھی گئی، اللہ پاک نے پوری دنیا میں یہاں سے علم کے چشموں کو جاری کر دیا۔ پوری دنیا اس دارالعلوم دیوبند سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور اپنے آپ کو مستفیض ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں، یہ جنگ آزادی جو ہم نے لڑی ہے، ہمارے اکابرین نے، ہم اس کو نہ بلائیں۔ جو اللہ پاک نے ہم کو ملک عطا کیا ہے اور جس آزادی سے ہم رہ رہے ہیں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس آزادی کو ہم ایک اللہ کی نعمت سمجھے اور اکابرین کی قربانیوں کو کبھی ہم فراموش نہ کریں، اکابرین کی قربانیوں کو کبھی ہم نہ بھولیں، اس کو کھلے عام بتلائیں کہ اس جنگ میں حصہ لینے والے علماء اکرام موجود تھے، اس جنگ میں حصہ لینے والے سب سے زیادہ مسلمان موجود تھے۔ میرے دوستو، یہ سب سے بڑے اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدردانی کریں کہ آج ہم کھلے عام جلسے کرتے ہیں اور کھلے عام اپنی بات کو کہتے ہیں اور کھلے عام نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ نماز جمعہ بھی ادا کرنے کے لیے حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے اور جلسہ کرنے کے لیے بھی حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن اللہ پاک نے ایسا ملک عطا فرمایا کہ ہم جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، کوئی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جلسے جلوس کھلے عام ہم کرتے ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم اس کی قدردانی کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔